لوگوں توبہ کر لو، اپنے گناہوں سے توبہ، اپنی سیاہکاریوں سے توبہ، اپنی بدعمالیوں سے توبہ، اور اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کے بعد نیک کام کرو۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ اچھائیاں برائیوں کو لے جاتی ہیں، ختم کر دیتی ہیں۔ آپ نے اگر چوری کر لی ہو تو چوری سے توبہ کرو، گناہ کیا ہو گناہوں سے توبہ کر لو۔ یاد کرو کہ اگر تم نے اپنے گھر میں، اپنے محلے کی مسجد میں بیٹھ کر کے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی بدعمالیوں سیاہکاریوں سے توبہ کر لی تو میرا اللہ اتنا کریم ہے، میرے رسول اتنے مہربان ہیں کہ مدینے سے تیرے نبی کی آواز آئے گی، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ جو گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے وہ ایسے ہو جاتا ہے کہ جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں سے ایک انسان کے یہاں ایک کنیز کام کرتی تھی، نہایت ہی حسن و جمال کی پیکر، بہت خوبصورت، جس کا چہرہ بڑا حسین بڑا جمیل۔ اچانک اس کے آقا نے اس کنیز کو دوسرے گاؤں کسی کام کے لیے بھیج دیا۔ اس کے محلے کے ایک قصاب نے اس کو دیکھا کہ یہ کنیز اپنے مالک کے گھر سے نکل چکی ہے۔ وہ قصاب دل کے ساتھ اس عورت پر فدا ہو چکا تھا، وہ اس کے پیچھے پیچھے ہو لیا۔ جنگل میں جا کر کے اس قصاب نے اس کنیز کا راستہ روک لیا، گناہوں پہ آمادہ ہو گیا۔ کنیز نے کہا، اے نوجوان رک جا، جتنی تو مجھ سے محبت کرتا ہے میرے دل میں تجھ سے کہیں زیادہ تیرے لیے محبت ہے، لیکن تیری اور میری محبت سے بھی کہیں زیادہ میں اپنے اس رب سے ڈرتی ہوں کہ جس رب نے تجھے بھی پیدا کیا ہے مجھے بھی پیدا کیا ہے، اور کھانے کے لیے ہم کو طرح طرح کی غذائیں عطا فرماتا ہے۔ اس نوجوان کے دل پر اس کنیز کے جملے اتنا اثر کر گئے کہ اس نے اپنے دل میں سوچا، یہ کنیز اپنے اللہ سے اتنا ڈرتی ہے اور میرے دل میں رب کا بالکل بھی خوف نہیں۔ اس نے اپنی آنکھوں کو بند کیا، فوراً رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کی کہ مولا تبارک و تعالیٰ مجھے معاف فرما دے، آج کے بعد میں کبھی اس گناہ کا کسی بھی گناہ کا ارتکاب نہیں کروں گا۔ رب میری خطاؤں کو معاف فرما دے، میری سیاہکاریوں کو معاف فرما دے۔ اس نوجوان نے اپنا چہرہ جھکایا اور اپنے راستے کو ہو لیا۔ گرمیوں کے ایام تھے، تھوڑی دور چلا کہ پیاس کی شدت سے اس کا گلا سوکھ گیا۔ وہ العطش کی صدائیں لگانے لگا۔ اتنے میں اس دور کے نبی کا ایک قاصد اس کے پاس آیا اور معلوم کیا، نوجوان تیری حالت کیا ہے؟ کہا مجھے پیاس بہت زیادہ ستا رہی ہے۔ اس نبی کے قاصد نے کہا، آؤ تم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو، رب تبارک و تعالیٰ تمہاری دعا کو قبول فرمائے گا۔ یہ نوجوان کہنے لگا، میں تو بڑا گنہگار ہوں، میں بہت گنہگار ہوں، آپ ہی دعا کرو۔ نبی کے قاصد نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، دعا کی، اس نے آمین کہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بادل کا ایک ٹکڑا ان دونوں کے اوپر بھیج دیا، جس نے ان پر سایہ کیا، پانی دیا، اور جب یہ اپنی آبادی کی طرف چلنے لگے تو بادل کا وہ ٹکڑا ان پر سایہ کرتے ہوئے ان کے اوپر چلتا رہا۔ لیکن جب آبادی میں یہ پہنچے، نبی کا قاصد اپنے گھر کی طرف گیا اور یہ نوجوان قصاب اپنے گھر کی طرف جب جانے کا ارادہ کیا تو بادل کا ٹکڑا اس نوجوان قصاب کے اوپر سایہ کرتا ہوا اس کے گھر کی جانب بڑھنے لگا۔ نبی کے قاصد نے آواز دی، اے نوجوان ادھر آؤ۔ نوجوان آیا اور آنے کے بعد نبی کے قاصد نے کہا کہ تم تو کہتے تھے میں بڑا گنہگار ہوں، میں سیاہکار ہوں، یہ بادل کا ٹکڑا تو اللہ کی رحمت سے آپ کے اوپر سایہ فگن ہے، اور یہ گنہگار کو سایہ نہیں کرتا، یہ سایہ کرتا ہے تو اس کو سایہ کرتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا مخلص بندہ ہو، رب تبارک و تعالیٰ کا نیک بندہ ہو۔ گنہگار نوجوان قصاب اس بات کو سن کر کے رونے لگا، آنسوؤں نے اس کے دامن و رخسار کو تر کیا اور کہنے لگا، یہ میرے کریم رب کا مجھ پر فضل ہے، میں بڑا گنہگار تھا،
بڑا گنہگار، لیکن ایک گناہ کے ارتکاب کرتے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف میرے دل میں آیا، میں نے رب کی بارگاہ میں توبہ کی، اللہ نے میری توبہ قبول فرما لی، اور اسی توبہ کی قبولیت کا نتیجہ ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے یہ بادل کا ٹکڑا میرے سر پر سایہ کرنے کے لیے بھیج دیا ہے۔ لوگوں، گناہ انسان جب کر لیتا ہے اور اس گناہ پر نادم ہونے کے بعد انسان جب رو کر اپنے رب کی بارگاہ میں دعا مانگتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس محبوب بندے کو، اپنے بندے کو اپنا اتنا محبوب بنا لیتا ہے، اتنا محبوب بنا لیتا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ اس بندے کی خواہشات، رب تبارک و تعالیٰ اس بندے کی دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے۔ خود اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ کو اپنے بندے کی 3 عادتیں بڑی اچھی لگتی ہیں۔ پہلی تو اپنی طاقت بھر مال خدا کی راہ میں خرچ کرنا، دوسرے رب تبارک و تعالیٰ کے رسول فرماتے ہیں کہ کوئی بندہ جب گناہ کر لیتا ہے اور اس گناہ پر نادم ہو کر کے جب بندہ روتا ہے رب کی بارگاہ میں، گڑ گڑاتا ہے رب کی بارگاہ میں، میرے مولا میرے گناہوں کو معاف فرما دے، میرے اللہ میری سیاکاریوں کو معاف فرما دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس بندے سے بڑا پیار فرماتا ہے، اتنا پیار فرماتا ہے کہ کل میدان محشر میں وہ توبہ کرنے والا بندہ جب آئے گا تو رب کے فرشتے ارشاد فرمائیں گے کہ لوگوں دیکھ لو، یہ بندہ وہی ہے کہ جس نے اللہ کی رضا کے لیے، اپنے مالک کی رضا کے لیے گناہوں کو چھوڑ دیا تھا اور مخلوق سے قطع تعلق ہو کر کے رب کی بارگاہ میں تنہائی میں عبادت کرنے کے لیے کھڑا ہو گیا تھا۔ لوگوں، تم اللہ سے محبت کر کے تو دیکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے بے پناہ محبت فرمائے گا۔ آپ اپنی زندگی کو شب و روز اس طریقے سے گزارو کہ گناہوں کے دلدل میں آپ نہ پھنسو، آپ خود بھی بچو، دوسروں کو بھی بچاؤ۔ اللہ کریم فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگو، اے ایمان والو، اے میرے بندو، تم خود بھی گناہوں سے، جہنم کی آگ سے بچو، اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کے تمام انسانوں کو رب تبارک و تعالی اسلام کا سایہ عطا فرما کر ان کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔